کیا عذاب ہو سکتا ہے, کیا نقصانات اس کو زندگی میں اور آخرت میں ہو سکتے ہیں, یہ بتائیں. اسی طرح اگر اسی کوئی اور برائی ہے کہ مثال کے طور پر آج کل ایک برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ رحم کرے بہرحال, کہ جس کو ہم کہتے ہیں افیئرس, اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بڑی تھی چیزیں سنے آتی تھی کسی نے افیئر کر لیا, لیکن آج تو معاملہ یہ کہ کسی کا افیئر نہیں تو لوگ اس پہ تعجب کرتے تمہارا نہیں. مطلب برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اچھائی خلیل ہے, دکھنے کو نہیں ملتی, اور برائیاں. تو یہ ماحول ہو چکا ہے, یہ میڈیا نے ایسا ماحول بنایا ہے. میڈیا ایسا بتاتی ہے, دیکھیے ایک زمانہ تھا, میں بار بار اس چیزوں کو دہراتا ہوں ہر بار, ایک زمانہ تھا, حالانکہ وہ بھی برا تھا اور یہ بھی برا ہے, لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگتا تھا. آپ دیکھیے فلم چالو ہوئی, ہیرو بھاگ رہا بھاگتے رہتا تھا پورے اس میں, پھر ایک آدھ گانے میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ منا پاتا تھا کہ ہیروئن اس سے بات کر لے, یہی معاملہ تھا. میڈیا نے دیکھیے عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا تماشا چلا ان کے ساتھ, کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر ایسا کھیل کھیلا کہ آج لڑکیاں بھاگتی ہیں لڑکوں کے پیچھے کہ وہ مجھ سے بات کر لے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ بھی غلط تھا, لیکن یہ تو بدرجہ اولا اور غلط ہے کہ آپ سمجھ رہے قیمتی چیز کے پیچھے کوئی بھاگے, بات سمجھ میں آ رہی, قیمتی چیز ہی بھاگی کسی کے پیچھے تو عجیب مسئلہ ہو گیا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو میڈیا کا حوق ہے یہ. میڈیا نے کیا کہا کہ دیکھو اکیلی لڑکی اور اگر کوئی فرینڈ نہ ہو اور کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو کیا کام کی اس کی زندگی. بتانے کا مقصد ہے ایک زمانے میں لوگ عورتوں اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے کہ وہ ہم سے بات کرے. آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی آزادی کے نام پر جو میڈیا نے چالیں چلی ہیں کہ عورتوں کو ایسا کر دیا کہ خود ہی مردوں کے سامنے غلام بن جائیں گی. تو لوگ کہتے رہے تمہارا تو افیئر نہیں ہے, تمہارا یہ نہیں ہے, اگر ہوگا تو بولو ہم کو سنبھالو. اور یہ کوئی میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت, یہ ایسے خاندان کے لوگ بھی اس سے ملوث ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار بتاتے ہیں. بچیاں لڑکوں سے بات کر رہی ہے, بچیاں تو ایسی کوئی بہن کو آپ پائے اس ماحول کے اندر, تو پہلے تو میں نصیحت کروں گا ایسے ماحول میں آپ خود اجتناب کریں, انہیں ملوث ہو کہ آپ سے ملوث نہ ہو جائیں. اگر آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ ان پر اثر ڈال سکے تو ان کے ساتھ مرے, ورنہ وہ آپ پر اثر ڈالیں گے. دوسرا یہ آپ کو پتا چلے تو پھر ان کو بتائیے شریعت میں کیا قباحت ہے بنا کسی وجہ کی غیر محرم سے بات کرنا. پھر اس قسم کے افیئرس اور یہ سب چیزیں یاد رکھیے, یہ عشق مزاجی اور یہ سب تمام چیزیں یہ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے اس دنیا اور آخرت میں, جس کے نتیجے جو ہو رہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی ہیں. لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی, جبکہ ولی کا ہونا شرط ہے لڑکی کے نکاح میں. اور ان لڑکوں سے بھی میں تاکید کروں گا جو ایسی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی, وہ آپ کی کیا ہوں گی زندگی میں. جس نے اس کو پالا, اس کو پیدا کیا, اس کو بڑا کیا, اس کو رکھا, اس کو سنبھالا, جو اس کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے بھاگ کر آئیے, کیا بھروسہ کرتے کب آپ کو چھوڑ کر کہاں چلے جائے. ایک مثال ہے, اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی چیز ہے مرد اور عورتوں کے لیے. ایک شخص تھا, اس نے ایک بار یہ نیت کی کہ میں ایک لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤں. یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب گھوڑے ہوتے تھے. اس نے کیا ایک استبل سے گھوڑا کرائے پر لیا, جب جس طرح گاڑیاں سائیکلیں ملتی تھی ایک زمانے میں, آج اس زمانے میں گاڑیاں ملتی تھی کرائے سے. وہ گیا استبل سے گھوڑا لیا, اور گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑی اس نے لیا اور جانے لگا اس لڑکی کو بٹھا کر. تو اس گھوڑے کے مالک نے کہا اس سے کہ دیکھو یہ لے تو جا رہے ہو لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کے پاس وہی گھوڑا موجود تھا. یہ اس کی نانی پانی سے ڈری تھی, اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی, تو یہ پانی سے ڈرتی ہے, اگر ندی آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. اس نے کہا میں ندی پہ سے گزرنے والا ہی نہیں ہوں, میں جو راستہ طے کیا ہوں لے کر بھاگنے کا وہ الگ ہی ہے. اس نے گیا اس خاتون کو اپنے پیچھے بٹھا لیا, اب جانے لگا. اب کیا ہوا, ایک مقام پر آیا تو ندی آ گئی. اس نے سوچا نہیں تھا لیکن ندی آ گئی. اب وہ گھوڑی کہاں اترتی اس پانی کے اندر, وہ پیچھے ہٹنے لگی. جب وہ گھوڑی پیچھے ہٹی تو یہ شخص واپس پلٹا اور اس خاتون سے کہا کہ میں آپ کو واپس چھوڑ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں, اپنے تو منصوبہ بنا لیا تھا, بھاگنا تھا, شادی کرنا تھی, کہانی چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک, چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا میں نے اس لیے اس لڑکی کو واپس چھوڑا کہ تو اس گھوڑی کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں ڈرتی تھی, اس کی ماں ڈرتی تھی تو گھوڑی ڈرتی تھی. میں اگر اس لڑکی کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی بھاگیں گی اور اس کی بیٹی بھاگ جائیں گی. پھر کتنی چیز ہے یہ. جو لوگ شادی کرتے افیئرس کر کے, ان کے بچے بھی افیئر کر کے شادی کرتے. جو گھروں سے بھاگ کر شادی کرتے ان کے بچے بھی گھروں سے بھاگ کر اور بھگا کر شادی کرتے. تو کہا اس کی نانی ڈری تھی تو ماں ڈری تھی, ماں ڈری تھی تو بیٹی, تو میں اس کی بیٹی کو لے کے اس لڑکی کو لے کے بھاگوں گا تو میری بیٹی کہیں بھاگ کر جائیں گی اور اس کی بیٹی کہیں بھاگ کر جائیں گی. تو یہ اصل چیز ہے, یاد رکھیے. تو اگر ایسا آپ پاتے ہیں تو ان کو سمجھائیے. اور یہ تو آج بہت سخت ضرورت ہے کہ خواتین, بہرحال تعلیم اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں, لیکن تعلیم کے نام پر اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ایسی تعلیم اپنے بچوں کو مت دلائیے. صرف خواتین عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے مردوں کو مت دلائیے اگر ایسے حالات اور ایسے ماحول ہے. ورنہ عموماً لوگ اپنے بچوں لڑکوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس سے کہاں بدنامی ہوں گی. لیکن اس سے بدنامی نہیں ہوں گی, لیکن دنیا اور آخرت کی رسوائی ضرور لائیں گا. یہ بدنامی تو اس لڑکی کی بھی, چلو آپ نے افیئر کیا, لیکن رسوائی جو ہوئی اس کی خاندان کو, اس کا بدلہ, اس کا عذاب کس پر ہوا. تو یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے. تو اگر ایسی خواتین جو واقعی میں سنجیدہ ہو,
کالج جاتی ہو، ایسے اگر معاملات دیکھے تو ضرور ان کو تاکید کرے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ اس میں ملوث ہو جائے تو پھر ہاتھ مت ڈالیے اس میں. لیکن لگتا ہے کہ آپ اثر رسوخ رکھتی ہیں اور یہ نصیحت آپ کی کارگر ہوں گی تو بہت آہستہ سے، دھیرے سے، اچھے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے. آج معاشرے ماحول کو ایسی خواتین کی ضرورت ہے. اور پھر گزارش کروں گا والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو اگر کالج میں بھیجتے ہیں تو بالکل نظر رکھیے ان پر، کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں. میں شک کی نگاہ سے اور تجسس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تحسس بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھائی سے کہ بھائی جا رہے تو کہاں جا رہے، آ رہے تو کہاں سے آ رہے، کیوں جا رہے. اگر کہا تھا اسکول اتنے دیر تک کالج تو کیا کر رہے ہیں. ورنہ لوگ آج کل صرف کالج اور اسکول نہیں بلکہ بہت سی بار تو دین کے نام پر بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں. بہرحال آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو ایسی کوئی خاتون دکھے اس کی برائی کو دیکھیے، اس برائی کو شریعت سے ملائیے کہ اس کی کیا قباحت ہے، اس سے کیا گناہ ہے. ان گناہوں کو، ان برائیوں کو اس خاتون کے سامنے رکھیے اور مان جائے تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اسے ہدایت دے اور خود بھی اس عمل پر قائم رہنے کی بھی کوشش کرے. تو انشاءاللہ آپ جب بھی کوئی خرابی دیکھیں کس میں، نصیحت، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت اور مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں.